اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ تمام کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، یعنی میں نے جو آیتیں تلاوت فرمائی وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 اور 103 ہیں۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اختلافات کا خاتمہ مگر کیسے۔ غور کرنے کا مقام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کلام مجید کے اندر رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں خطاب کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں سے ہے۔ اللہ رب العزت ایسے وقت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا۔ اور کہیں اس طریقے سے یعنی اللہ رب العالمین نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورہ کافرون سورہ نمبر 109 آیت نمبر 1 تا 2۔ اور کبھی مخاطب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش، آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے وفا شعار اور آپ کے تابعدار کہلاتے ہیں۔ کلام مجید کی ان آیات کے مطابق بھی عام لوگ نہیں ہیں، نہ کافر، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ اور طبقات کے، بلکہ ان آیات کے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب ہو کے کہا کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اور اس کے بعد ان مومنوں کو ایک انتہائی حکم دیا گیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ رب العالمین کے انعامات کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے، تم جدا جدا تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے نبی پاک
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمہارے تمام اختلافات کو ختم کر دیا، تمہیں ایک بنا دیا اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، حالانکہ تم فرقے فرقے میں بٹے ہوئے تھے۔ تو غور کریں کہ اکیلے انسان کیا تھا اور اکیلے انسان کیا ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اکیلے ہم بوند ہیں مل جائیں تو ساگر ہے، اکیلے ہم دھاگا ہیں مل جائے تو چادر ہے، اکیلے ہم کاغذ ہیں مل جائے تو کتاب ہے، اکیلے ہم الفاظ ہیں مل جائے تو جواب ہے، اکیلے ہم دعا ہیں مل جائے تو عبادت ہے، اکیلے ہم پتھر ہیں مل جائیں تو عمارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اسلام کی برکت سے سب ایک ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اختلاف کی وجہ سے آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اتحاد اور اتفاق سے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا کے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آج ہم اس ایک آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ دیکھنے کی زحمت کریں، یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کر لیں کہ کیا ہم اس آیت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر یقیناً اس آیت کا سارا خطاب ہم سے ہے۔ اگر یہ خطاب ہم سے ہے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو پیار کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھامنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہو کے ہم تھامے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی اپنا رخ مشرق کی طرف کیے ہوئے ہے، کوئی مغرب کی طرف کیے ہوئے ہے، کوئی شمال کی طرف کیے ہوئے ہے تو کوئی جنوب کی طرف، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے، اتنی اونچی دیواریں درمیان میں کھڑی کی گئی ہیں کہ دوسرے کا چہرہ بھی نظر نہ آ سکے، اور اس قدر بات اور دوری پیدا کی گئی ہے کہ اکٹھے ہونا تو بڑی بات ہے، مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات بھی نہ سنو، کیونکہ بات سن لی تو ایک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اس لیے ایک نہ ہونے کا سب سے تیر بہتر نسخہ یہ ہے کہ تم بات ہی نہ سنو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک ہو جاؤ، اور ہم جدائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کو ایک نہیں ہونا ہے آج۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی، اور کیا ہم مومن ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں؟ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، حلقہ بگوش شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور حاضری اور اس کی بارگاہ میں تقرب کے خواہش مند ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، فرقہ بندیاں مٹانا چاہیے، اختلافات ختم کرنا چاہیے، تنازعات سلجھانا چاہیے، دل کی کدورتیں مٹانا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سمجھنا چاہیے، حق کو ماننا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے کی بات سنیں، بات سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کی بات اچھی، کس کی بات غیر درست، جس کی اچھی ہو اس کو مان لیں، جس کی غلط ہو اس کو چھوڑ دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ فیصلہ کون کرے گا، کس کی بات درست اور کس کی نادرست یعنی صحیح نہیں ہے، کس کی غلط، کس کی صحیح، کس کی اچھی یا کس کی بری؟ اگر فیصلہ مولویوں پر چھوڑ دیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32 میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مولوی اپنی بات کو
سچا کہے گا۔ اگر فیصلہ جماعتوں پر چھوڑ دے تو ہر جماعت اپنی بات کو درست کہے گی، اگر فیصلہ گروہ پر چھوڑ دے تو ہر گروہ اپنے معاملے کو روا سمجھے گا۔ فیصلہ کون کرے گا؟ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے قرآن کو کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس میں بیان کیا۔ تو ہی ہم کو بتلا کہ ہم دین کے معاملے میں کس سے فیصلہ لیں کہ سچ پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، آؤ میں تمہیں منصف کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کیسے ہوتا ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے تنازعات کے لیے کیسے سلجھ سکتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں فرما، اللہ نے بتایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا۔ یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں، کچھ طالب علم بھی ہوں گے۔ پہلے ان کے لیے بات کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں اس آیت کے آغاز کے اندر رب ذوالجلال نے منوا کر لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو، اور میرے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں کہ اے مومنو، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، کیونکہ بعد میں کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی بات کو میرے قرآن پر پیش کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پیش کرو۔ اگر اس کا معنی مومنو وہ تو بعد میں ان کنتم لانے کی ضرورت نہ تھی، کہا اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ثبوت فراہم کرو۔ اللہ کس طرح اپنے مسائل کو نپٹاتا ہے، اپنے تنازعات کا حل کرو، اپنے اختلافات چھوڑو، اپنے گروہ بندیاں توڑو، اپنے فرقوں سے بالا و بلند ہو جاؤ، اپنی جماعتوں کی دیواریں گرا دو، حق کا ساتھ دو، باطل کو ترک کرو، جھوٹ کو چھوڑو، سچائی کو اپناؤ، سچائی کو اختیار کرو۔ اللہ پتہ کیسے چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فردوا الی اللہ والرسول، ہر بات جس کے اندر اختلاف ہو اسے رب کے قرآن پہ پیش کرو، نبی کے فرمان پر پیش کرو، جس کا ساتھ رب کا قرآن دے اس کی بات سچی، جس کا ساتھ نبی کا فرمان دے اس کی بات سچی، چاہے وہ سب سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور جس کا ساتھ رب کا قرآن نہ دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ دے، اس کی بات غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ یہ معیار عرش والے نے مقرر کیا۔ تو لوگوں سن لو، اسلام کے اندر فرقہ بندی، اختلاف، ان کا پیدا ہو جانا کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن ان کا باقی رکھنا اسلام کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ اختلاف کا پیدا ہونا ناممکن عمل نہیں ہے، ناممکن الوقوع نہیں ہے، لیکن اختلاف باقی نہ رکھو۔ جب بھی کوئی مسئلہ سمجھو کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، رب کے قرآن کی طرف آؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ، پھر اختلاف باقی نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کے رب کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات، متضاد بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام نہ ہوتا تو اس کے اندر تضاد ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے رب ذوالجلال نے یہ کہا، اور جہاں تک نبی کا تعلق ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هي الا وحی یوحى۔ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ بولتا ہے تب جب عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے۔ نہ رب کے کلام میں اختلاف، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اختلاف۔ اب اگر اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اختلاف ان دو چیزوں سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر ان دو چیزوں پر عمل کرتے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا، اور دنیا والوں نے لوگوں کی عقل پر پردہ ڈالنے کے لیے، انہیں بے وقوف بنانے کے لیے ایک اصول تراش کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے جناب یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی حق پر ہے اور وہ بھی حق پر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے اس وقت رات ہے، ایک کہتا ہے نہیں دن ہے، تو عزیز سامعات آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں برحق ہیں۔ ہم نے کہا ہم کو سمجھاؤ کہ دونوں حق پر کیسے ہو گئے؟ یعنی کوئی ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ہے اور ایک کہہ رہا ہے ایک رات، اور ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صحیح ہے، تو بتائیے کہ دونوں حق پر کیسے ہے؟ رات کہنے والا بھی سچا، دن کہنے والا بھی سچا۔ اگر دونوں سچے ہیں تو پھر ہماری عقل جو ہے اس کو فروخت کر دو۔ اور سن لو، طالب علموں کے لیے کہتی ہوں، اصول کی بات ہے، تعداد لوازم باطل ہے، حق کبھی تعداد کا حائل نہیں ہوتا، یہ فضول بات ہے۔ کہتے ہیں محترم اس کی بات بھی سچی اور اس کی بات بھی سچی، اور فرق کتنا؟ ایک کہتا ہے ایک چیز حرام ہے اور دوسرا کہتا ہے حلال ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ مذہب کیا ہوا؟ سبب کیا ہوا؟ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی کہ اپنا مذہب دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا ہے، اپنی عداوت دل دکھانا نہیں۔ بقول شاعر دل بدست آور کے حج اکبراز، دکھانے سے کیا فائدہ؟ کسی کو برا نہیں کہتے، نہ کسی پہ چوٹ کرتے ہیں، نہ کسی کو طعن دیتے ہیں، نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار یہ اصولوں کو کیوں تراشا گیا ہے؟ یہ سب ہی حق پر ہے، اس لیے کہ بات کی طرف نہیں دیکھا گیا، کہنے والے کی طرف دیکھا گیا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اگر اس کی بات کو غلط کہیں گے توہین ہو جائے گی۔ اور سن لو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ دیکھو کہنے والا کون ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ اور لوگوں کتنے افسوس کی بات ہے، بزرگوں کی بزرگی کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں دونوں کی بات ٹھیک ہے، ایک مشرق کی ایک مغرب کی، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے ایک کی بات یا رب کے قرآن کے خلاف ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ دونوں کو سچ کہنے سے یا قرآن پہ چوٹ پڑتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چوٹ پڑتی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کو، اسلام کے قواعد اصلیہ کو، اسلام کے اساس کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ ساری دنیا کے بزرگوں کی بات کو اسلام سمجھ لیا گیا۔ اور سن لو آواز یہ ہے کائنات کے انسانوں، ساری دنیا کی بات کا نام اسلام نہیں، اسلام یا عرش والے کے کلام کا نام ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ سچا ہے، جس کے ساتھ مصطفیٰ ہو وہ سچا ہے۔ اگر اور سب کی بات ٹھیک ہے تو پھر اسلام کے اندر حلال و حرام کا کوئی امتیازی باقی ہی نہیں رہتا، پھر تو اس کی بھی ٹھیک ہے اور اس کی بھی ٹھیک ہے۔ تو
تو غور کریں معزز سامعات کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، آج ہمارا طرز عمل کیا ہو گیا ہے، آج ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم سچ کو سچ جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی بات کو سچ کہتے ہیں، ہمارے اپنے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں کیا غلط کہہ کر گئے ہیں۔ اس طریقے کی میں اور آپ آج زندگی گزار رہے ہیں اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقہ فرقہ ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو فرقوں میں بٹنے سے بچائے، الہ العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی دوسری کڑی لے کر میں ضرور آپ تمام کے سامنے جلد سے جلد حاضر ہونے کی کوشش کروں گی۔ تمام دعاؤں پر آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔